ان لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اب ایک سونے کی چڑیا آ گئی ہے. اب اس چیز کو 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں, عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے. پنڈورا باکس جو ہے وہ کل کھلا ہے, آج ڈالر کا بھی باکس کھل گیا. فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. ان کے پوائنٹس کے اندر جو وہ ریز کر رہے ہیں اس کے اندر بھی پنکچنگ ہولز موجود ہیں. جس طرح ادھر سے بھوت نکلے ہیں تو وہاں پہ کون کون سے بھوت چھپے ہوئے ہیں, بھوت, چڑیلیں, جن, وہ سارے نکلنے چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور وہ معاملہ جو کل سے شروع ہوا تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے, اس میں کل سے لے کر اب تک حکومت کی جانب سے ایک تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ کم از کم میرا خیال میں جو میں نے اب تک گن لی ہیں, کوئی 1 درجن لوگ اب تک پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اور مطلب اتنے تواتر سے, جیسے وہ کوئی بند جیسے بندہ نہیں ہوتا, اور وہ جو ڈیم کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا, سپل وے کھول دیے گئے ہیں, تو جیسے حکومت کے ترجمانوں کے سپل وے کھول دیے گئے ہیں اور دھڑپ کر کے جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ آ گئے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے. ایک ایک کر کے سب کے سب, مطلب شاہد خاقان عباسی کو میں نے دیکھا, خرم دستگیر صاحب کو دیکھا, اس کے بعد خواجہ آصف کو میں نے دیکھا, ایاز صادق صاحب کو دیکھا, محمد زبیر صاحب کو دیکھا, مطلب سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک ایک کر کے سب پریس کانفرنس کرنا شروع ہو گئے. ظاہری بات ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اب ایک سونے کی چڑیا آ گئی ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ پوری سیاست ہوگی. بلکہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا تو یہ دل کرے گا کہ یہ چیز کلوز نہ ہو, یہ اب الیکشن تک کلوز نہ ہو اور یہ چلتی رہے. میں بلکہ اس دن سما کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ٹرانسمیشن کے دوران بھی میں نے یہ بات کہی کہ ان کا دل کرے گا کہ اب یہ سلو پوائزننگ کے تحت نا, یہ آرام آرام سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے. اور روزانہ ٹاک شوز کے اندر آپ یہ روزانہ ٹاک شوز میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہو, اچھا جی یہ ٹرانزیکشن کس طرح ہوئی, یہ پیسے ادھر سے ادھر کس طرح چلے گئے, یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کیوں کھولا گیا, مطلب یہ ڈسکشن ڈیبیٹ اس ذہن میں رکھیے گا. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا, یہ پرسیپشن کے اوپر, پروپیگنڈا کے اوپر یہ چلتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. 2017-2018 کے اندر نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ بیسکلی یہی ہوا تھا. پینما کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور روزانہ رات کو جو ٹاک شو ہوتے تھے 8 بجے کے 10 بجے کے, اس میں پینما ڈسکس ہوتا جا رہا تھا. اچھا جی یہ والا جو ہے وہ یہ بتائیے یہ فلیٹ کس طرح آیا تھا, وہ فلیٹ کس طرح آیا تھا, یہ والا بیان حلفی کیا کہتا ہے, کیا اس کی پاور آف اٹرنیز کو دے دی تھی کہ نہیں دی تھی, میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, کیا مطلب تھا اس بات کا. مطلب my point is کہ the discussion going on, every discussion going on, وہ جو اس میں ٹارگٹ پارٹی ہوتی ہے نا, یہ اس کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ٹاپک ڈسکس ہونا بند ہو جائے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل وہ جو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو گفتگو ہوئی تھی نا, وہ جی سب ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از آل رائٹ, کچھ بھی نہیں, کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کیا ہوا ہے. فورن فنڈنگ کا کہا تھا, ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے, فورن فنڈنگ کا کہا تھا, ممنوعہ فنڈنگ نکل آئی ہے. تو میں اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد ہے دباؤ, اس خبر کو دبا دو, مت ڈسکس کرو, اس کو نکالو, اس کو ٹویٹر میں سے نکال دو, فیس بک میں سے نکال دو, ٹاک شوز میں ڈسکس نہ ہوئے. اور جو حکومت کی میڈیا ٹیم ہے وہ یہ جو جان کے باہر پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جی پہلی پریس کانفرنس جو ہے دوپہر کے 12 بجے رکھ لی جائے. اب دوسری پریس کانفرنس میں محمد زبیر صاحب نے دوسری پریس کانفرنس کتنے بجے رکھی, 3 بجے کے بعد رکھی. اب وہ 3 بجے کے بعد رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ 3 بجے کے بعد ہیڈ لائنز ہوتی, 3 بجے بلیٹنز ہوتے ہیں تمام چینلز کے اوپر, اس میں محمد زبیر صاحب آگے پریس کانفرنس کرنے کے لیے. اب زبیر صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے اسی پوائنٹ کے اوپر ہے اور یہی چیز ڈسکس ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں پرسیپشن بلڈنگ, کہ آپ کیپ آن ہیمرنگ اٹ, بات کرتے رہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر سب سے بڑا پرابلم ایریا یہ ہے کہ نکل نہیں رہا کہ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کیا جواب دے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب اس چیز کو 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں, عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے. عمران خان کی اب تک کوئی پریس کانفرنس سامنے نہیں آئی ہے. مطلب اس کے اندر باقی لوگ اب تک آ چکے ہیں. اسد عمر نے پریس کانفرنس کر لی, فواد چودھری نے آج پریس کانفرنس کر لی, لیکن عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آ رہے. تو یہ اصل پوائنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے. وہ اس ٹاپک کو ڈیبیٹ اور ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی ہے. لیکن آبویسلی کس طرح اس چیز کو آپ نکالیں گے, یہ اتنا بڑا ایک پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا ہے, جس کو بند کرنا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں ذرا ڈیٹیل سے فواد چودھری صاحب نے آج جو اپنی پریس کانفرنس کے اندر چند پوائنٹس ریز کیے ہیں اس کو ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا چند اور خبریں آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کر لیں. ایک تو جو سب سے بڑا, ایک تو پنڈورا باکس جو ہے وہ کل کھلا ہے, اور دوسرا آج ڈالر کا بھی باکس کھل گیا. اب وہ ڈالر کا باکس اس طرح کھلا ہے کہ اب تک جب تک یہ میں ایکچولی یہ ویلاگ اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے
تو ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ میں 11 روپے سے بھی نیچے گر گیا ہے. ایک دن کے اندر 11 روپے سے بھی ایک بڑا فال نیچے آیا ہے. اب میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ میرے پاس یہ اطلاعات تقریباً ہفتے کو آ گئی تھیں، ہفتے اور اتوار کے بیچ میں آ گئی تھیں کہ اگلے ہفتے یعنی آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ڈالر میسولی نیچے گرنے والا ہے. تو لیکن ظاہری بات ہے ہم اسپیکولیشنس کے اندر تو آ نہیں سکتے. تو مجھے جو ریزنز اس کی پتہ لگی تھی اس میں ایک ریزن تو یہ تھی کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اب آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ اب آنے والی ہے. اور آئی ایم ایف کی قسط جب ساتھ آئے گی تو پھر دیگر ڈونرز کی جانب سے جو ہے وہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک تو یہ پینک پھیل گیا کہ بھائی جن لوگوں نے ہولڈنگ کی ہوئی تھی، روک کے رکھے ہوئے تھے ڈالر، انہوں نے بھی مارکیٹ میں جو ہے وہ دینا شروع کیا. اب صورتحال یہ ہے، میرے پاس آج کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ڈالرز بیچنا چاہ رہے ہیں، خریدار نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ڈالر سلیش ہوتا جا رہا ہے اور کرتے کرتے آخری اطلاعات جو اس وقت میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن 226 روپے تک جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بائر نہیں مل رہا. تو ڈالر کی گرنے کی یہ ریزن ہے. اچھا، اس سے آگے کیا فائدے ہوں گے؟ اس سے ایک فائدہ تو ڈالر کے حوالے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ آئل امپورٹس کے حوالے سے آتی ہے. اچھا، ادھر آئل امپورٹس کے اندر جو ہے وہ آئل کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. جب سے روس اور یوکرین کی وار شروع ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک ڈالر جو ہے وہ لوئسٹ پرائس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے. تقریباً 93-94 ڈالرز کے اوپر جو ہے وہ اب پر بیرل اس کی پرائس بھی کوٹ ہونا شروع ہو گئی. تو آئل پرائسز بھی سلیش ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو ڈالر کا نیچے جانا، آئل پرائسز کا نیچے جانا موجودہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا مطلب ایڈوانٹیج کہہ لیں یا آپ ان کے لیے سائے آف ریلیف کہہ لیں کہ یہ آنا شروع ہوا ہے. تیسری ایک بہت بڑی وجہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر آج دیکھی گئی کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اسٹاک مارکیٹ کی جو 41,000 پوائنٹس کی جو حد تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ نے آج 41,000 کا جو بیریئر تھا اس کو بھی کراس کر لیا. 1,000 پوائنٹس کی وہاں پہ ریکوری ہوئی ہے. اب اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے پولیٹیکلی، اس پہ عمران خان صاحب وہ جو ٹوٹل ایک ایگریسو موڈ کے اوپر چل رہے تھے، عمران خان صاحب کو بیک فٹ کے اوپر جانا پڑے گا. وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے obviously ٹائم ول ٹیل دیٹ، کیونکہ ابھی بھی انہوں نے کل کے لیے جو ہے وہ اپنی ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. کتنا کو بڑا احتجاج ہوگا، کیا ہوگا یہ تو obviously وقت بتائے گا، لیکن ایک ریزن اس کی یہ بھی بتائی جا رہی ہے. تو یہ تو اکانومی کی صورتحال تھی. دوسرا آ جائیے اب ذرا یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایک فیصلہ سامنے کل آیا ہے اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. اب اس کے اندر کئی پوائنٹس تو ایکچولی میں کل کور کر چکا ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ان کا موڈس آپرانڈی جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ چھپنے جا رہے ہیں اور ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ریز کریں گے. لیکن ان کے پوائنٹس کے اندر جو وہ ریز کر رہے ہیں اس کے اندر بھی پنکچنگ ہولز موجود ہیں، کافی بڑے بڑے ہولز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پہ جو چند پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر اور سندھ کے ممبر کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے. سندھ سے ممبر پر ریفرنس ہے کہ یہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں، ان میں کچھ شرم ہوتی تو فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سکم کا پہاڑ ہے، نہ صرف اپیل میں جائیں گے بلکہ تادیبی کارروائی کا بھی کہیں گے. تو ایک اعتراض جو ہے انہوں نے یہ اٹھایا اور اس میں مطلب وہی انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو اپنے آپ کو اس پروسیس سے الگ کر لینا چاہیے تھا. مطلب 8 سال الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پورے کام کیا، الٹیمیٹلی ویسے ہی بڑا لیٹ آیا. میری نظر میں آلریڈی فیصلہ بہت لیٹ آیا اور اس کے بعد میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے کھینچ لے تاکہ 8 سال اور مزید آپ اس کو کھینچ کے لے جا سکیں. تو ایک اعتراض جو ہے انہوں نے یہ اٹھایا. دوسرا اعتراض ایک اور جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن کرائے تو عمران خان جیت جائے گا تو پھر مارشل لا لگا دیں. یہ تو کوئی جواز نہیں کہ عمران خان جیت جائے گا جس پر یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سو بیسکلی اس کا مقصد فواد چودھری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی چونکہ یہاں پہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں اور وہ کہیں الیکشن نہ جیت جائیں تو اس وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے. اگر اسی منطق کے ساتھ ہم جائیں، یہ جو فواد چودھری صاحب نے آرگومنٹ پیش کیا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے اور یہ مانیں گے فواد چودھری صاحب خود بھی یہ بات مانیں گے کہ 2018 کے الیکشن سے تقریباً 1 سال پہلے تک جو اس وقت سروس کروائے جا رہے تھے اس کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ جناب نون لیگ جو ہے وہ لیڈ میں ہے. اور نون لیگ کے بارے میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، سروے ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود پیناما کیس چلتا رہا تھا. پیناما کیس جو ہے وہ اپنا منطقی انجام تک پہنچا تھا.
تو صرف اس بنیاد کے اوپر، میں نے اس پہ کل بھی یہ بات کی تھی کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ایک سیاسی رہنما جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے تو اس وجہ سے جناب یہ سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے. دس از پالیٹکس. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، چلیں اگر ایک منٹ کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھوڑیے اس بات کو، ابھی ضرورت نہیں ہے، آنے دیں الیکشن کو، اپنے ٹائم پہ آنے دیں، آپ کو بھی بریدنگ سپیس مل جائے گا. 1 سال کا ٹائم پڑا ہے نا ابھی، اگر آپ اس کو تقریباً کیلکولیٹ کریں تو تقریباً ابھی بھی اگلے الیکشن کے اندر 1 سال کا ٹائم پڑا ہے. تو 1 سال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے نون لیگ کا کوئی اسکینڈل نکلا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، آنے دیں اسکینڈل. اور دوسری بات یہ، چلے میں اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے میں لیتا ہوں. میرا خیال میں، اور میں خود یہ بات اب ڈیمانڈ کروں گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فنڈنگ کے حوالے سے ممنوعہ فنڈنگ یا کیسے فنڈنگ ہوئی اور ساری جو آڈیٹنگ کی ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ آئے تو اگلے الیکشن سے پہلے نون لیگ کا بھی لے کر آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی لے کے آئیں، JUFA کا بھی لے کر آئیں. اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے ان تمام جماعتوں کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی ہے. یہ احتساب اور یہ انصاف صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں اس پوائنٹ پہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں کہ باقی دیگر جماعتوں کا بھی حساب کتاب پہلے سے نکل آنا چاہیے، تاکہ ادھر سے بھی تو پتہ لگے نا. جس طرح ادھر سے بھوت نکلے ہیں تو وہاں پہ کون کون سے بھوت چھپے ہوئے ہیں، بھوت، چڑیلیں، جن جو بھی ہیں وہ سارے نکلنے چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب جن پارٹیوں کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کے پیسے آ کہاں سے رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے، یہ ہر ووٹر کا حق ہے، چاہے وہ ووٹر نون کا ہے یا PTI کا یا پیپلز پارٹی کا ہے، سب کا حق ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. ساری سچائی سامنے آنی چاہیے، چھپنا کچھ نہیں چاہیے. Nobody should be a sacred cow, nobody should be above the law. سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے چل کے ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جی وزیر قانون کی خواہش پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ تبدیل کیا اور 1.5 لائن شامل کر دی. اچھا، یہ جو 1.5 لائن شامل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، ذرا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 1.5 لائن کس لائن کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ جناب جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کے اندر سب سے آخر میں جو لائن شامل جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، آخری 3 لائنیں ہیں. دس آفس از آلسو ڈائریکٹڈ ٹو انیشیٹ اینی ادر ایکشن انڈر دا لا ان دا لائٹ آف دس آرڈر آف دا کمیشن انکلوڈنگ فارورڈنگ دا کیس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. سو بیسکلی وہ کہہ رہے تھے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا ہے نا، اس میں آخری وقت میں یہ پیپر الگ ہے، یہ پیپر اس میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب قسم کی فواد چوہدری صاحب کا اعتراض تھا. بھائی میں آپ کو سمپلی کہتا ہوں، یہ سامنے یہ جو کاپی آپ اب اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سائنڈ کاپی ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسٹیمپڈ کاپی ہے. اور یہی کاپی، یہ اچھی طرح جانتے ہیں فواد چوہدری صاحب کو، یہی کاپی ان کو بھی ملی ہوئی ہے، کیونکہ یہ رسپونڈنٹ کو بھی ملتی ہے اور پٹیشنر کو بھی ملتی ہے، درخواست گزار کو بھی ملتی ہے اور جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو بھی ملتی ہے. اس کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکچولی پیج نمبر 70 کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی اس فیصلے کا حصہ ہے. اور وہ اس میں کیا ہے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے یہ معاملہ ہم بھیجتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی اس کے اوپر پھر ایکشن لینا ہے وہ لے. فواد چوہدری صاحب اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. تو ان چیزوں کے پیچھے، ان ٹیکنیکلٹیز کے اوپر مت چھپیے، یہ اس فیصلے کا حصہ ہی تھا. لیکن فواد چوہدری صاحب کی اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا، آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، PDM کی لیڈرشپ کی زیر التوا کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے فوری بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. اب اس کے اندر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکے چھپی ملاقات تھی، یہ خفیہ طریقے سے ہو رہی تھی، یہ بلوچستان کی کوئی بڑی شخصیت کو بھیجا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے پاس کہ جناب ذرا ایک ملاقات تے رکھو، ذرا دسنا نہیں تسی کسی نے. یہ کوئی ایسی ملاقات تھی؟ یہ سب کے سامنے ہوئی نا، ایک اوپن ملاقات تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے اندر ہوئی، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہوئی. اور چیف الیکشن کمشنر تو سب سے ملتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بھی تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ؟ آپ ڈینائی کر کے بتائیے مجھے اس بات کو، کیجئے ڈینائی اس بات کو کہ میں جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کی بھی ملاقات ہوئی ہے. تو اس وقت کیا تھا؟ کیا اس وقت یہ اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جناب آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے اور اسی پارٹی کا چل رہا ہے، اسی پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ جا کے چیف الیکشن کمشنر سے کیوں مل رہے ہیں؟ آپ لوگ تو ایک قسم کے ملزم پارٹی ہیں نا، الزامات ہیں آپ کے اوپر اعتراضات ہے کہ جی آپ لوگوں نے ممنوعہ طریقے سے جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کیے، اور آپ کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ جناب آپ اپنا سارا حساب کتاب دیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کیوں ملے ہیں 1.25 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے تک؟ کریں ڈینائی اس بات کو، یہ جو خبر میں دے رہا ہوں کریں ڈینائی کہ شاہ محمود قریشی کی نہیں ہوئی کوئی ایسی ملاقات. کیونکہ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اس ساری ملاقاتوں کا ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے.
تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی ملاقات کیوں ہوئی، یہ اعتراض بڑا عجیب لگتا ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر ہے میرے بھائی. جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں ان کے لوگ اگر جا کے چیف الیکشن کمشنر سے مل رہے ہیں، اٹس اے ویری نارمل تھنگ. بلکہ آپ یہ بھی اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے پیغام بھجوایا تھا بلوچستان کی اس شخصیت کے ذریعے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، تو آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ دفتر میں آ کے مل لیں، سب کے سامنے مل لیں، اس میں کیا اعتراض ہے. لیکن آپ کو پتا تھا اس بات کا کہ نہیں، وہ جو باتیں خفیہ طریقے سے ہونی ہیں. کل کو میں کیا کہوں گا، میں اپنے ووٹر کو کیا کہوں گا کہ میں چیف الیکشن کمشنر کے دفتر میں چلا گیا اس سے ملنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ بیسکلی اس کے اوپر پولیٹیکل ایج لینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ہو نہیں سکا. تو اس لیے آئی ایم سوری، آپ کا یہ اعتراض بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلیں. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کل الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس لیے ان کو پریشانی لاحق ہوئی ہے. آپ نے تو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ فیصلہ ہونے سے پہلے کی ہوئی ہے. آپ نے جمعرات کا یہ جو اعلان کیا ہوا ہے وہ تو یہ جو رزلٹ آیا ہے اس سے پہلے کی آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ جمعرات کے سامنے جمعرات کو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کرنا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے اس اعلان سے ڈر کے تب وہ رزلٹ اناؤنس نہ کرتے. آپ نے پہلے احتجاج کا اعلان کیا، اس کے بعد اس کی ججمنٹ جو ہے وہ دے دی گئی، فیصلہ سنا دیا گیا. تو اس میں اس کا دونوں چیزوں کے ساتھ کیا تھا؟ آپ ابھی بھی جا کے کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جا کے احتجاج کریں. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے فرمایا جی الیکشن کمیشن نے رپورٹ میں غیر ملکیوں کی فہرست لگائی ہے. آپ نے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا کہ پتہ چلے وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دیا گیا، پاکستانی ہونے کی ویڈیو جاری کرنے والوں کو بھی غیر ملکی قرار دیا گیا. فہرست میں شامل لوگوں کو غیر ملکی ڈکلیئر کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا. ان لوگوں نے بیسکلی نادرا سے اپروچ کیا تھا اور نادرا سے ان کا ڈیٹا مانگا گیا تھا. اب ٹھیک ہے، بالکل آپ کے اعتراضات جائز ہیں کہ جی ان لوگوں کو، اس میں 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ان کا ڈیٹا غلط جو ہے وہ استعمال کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں، ان سے کہیں ان کا ڈیٹا نکال دیں، ان لوگوں کے ڈیٹاز نکال دیں. انہوں نے $50 دیے، 100 دیے، 150 دیے، 500 دیے، $1000 دیے، آپ نکال دیں. مجھے آپ ان سارے، یہ میں تو کہتا ہوں سب کے سب جن جن کے اوپر اعتراض ہے ان سب لوگوں کو لا کے سامنے کھڑا کریں، ان سے کہ جی ان کا ڈیٹا باہر نکال دیں. نکال لیا، باقیوں کا جواب دیں، باقی لوگوں کو جواب دیں. باقی لوگوں کے بارے میں بتائیں کیا وہ بھی پاکستانی تھے یا نہیں تھے. آپ ساری باتیں چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں آپ عارف نقوی کو بھی نکال دیں، آپ وہ باقی جو دیگر سورسز سے، انڈیویجول سے، کمپنی سے آئیں، یہ سب کی سب چیزیں باہر نکال دیجئے. مجھے عمران خان صاحب صرف ایک سوال دیں کہ وہ جو 2 اکاؤنٹ تھے جو عمران خان صاحب کے سگنیچر کے ساتھ کھولے گئے تھے، جس میں 8.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ اکاؤنٹ آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیوں نہیں شو کیے؟ وہ اکاؤنٹ کیوں چھپائے گئے؟ کیا وہ عمران خان کے سگنیچر کے ساتھ کھولے گئے تھے؟ کیا ان کا اکاؤنٹ ٹائٹل پی ٹی آئی تھا یا نہیں تھا؟ آپ صرف اس چیز کا جواب دے دیجئے، باقی سب کی سب چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیجئے کہ جی وہ غیر ملکی نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے. سب چھوڑ دیں، 50 100 150 $200 نا، میں تو چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں اس چیز کو. ان 2 اکاؤنٹس کا صرف جواب دیجئے جو اسلام آباد کے اندر کھولے گئے تھے. کیا اس کے اندر 8.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا وہ عمران خان کے سگنیچر سے کھولا گیا تھا یا نہیں کھولا گیا تھا؟ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ، یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کی نالج میں نہیں تھا. اس کے اوپر یہ بیسکلی میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اکثر جو چاہنے والے ہیں انہوں نے یہ ایک سرٹیفکیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا کی سیل بھی جس پہ لگی ہوئی اور سرٹیفکیٹ بھی ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن 1-2 صحافی جو ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ اس کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں اس گواہی کو لیتے ہوئے 1 منٹ کے لیے سمجھ لیتا ہوں. اس کے اندر انہوں نے یہی بات، پوائنٹ نمبر C جو ہے، جس پہ میں نے ایکچولی کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا یہ اس پوائنٹ کے پیچھے چھپیں گے، وہ یہی پوائنٹ ہے: the information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ سانوں کی پتا، عمران خان کو کی پتا. وہ تو بیسکلی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا اس نے بیٹھ کے یہ بنا دیا اور ہم نے بیٹھ کے جمع کرا دیا، تو عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں نا اس کے اوپر ایک بڑی کروڈ قسم کی اگزامپل ہو سکتی ہے، میں دینا نہیں چاہتا. عمران خان صاحب نا مختلف چیزیں کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. میں جانا نہیں چاہتا اس کے اندر مزید تفصیل کے اندر کہ وہ چیزیں کر جاتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے 8.5 کروڑ کا ایک اکاؤنٹ کھلوایا
ऑपरेट हुआ, 8-8.5 करोड़ उसमें से इधर उधर हुए और आप भूल गए कि अकाउंट खुला हुआ है। मैं तो सदके जाऊं कि मतलब यहां पे पता नहीं, शायद हम ही भाई बड़े ही कोई गरीब लोग हैं कि 8 करोड़ क्या 8 लाख क्या, यहां पे तो भाई 8,000 इधर उधर हो जाए तो वक्ता डाल देंगे कि कितने गए, दसो 8,000 इधर उधर किस तरह हो गए। आपके यहाँ पे 8-8.5 करोड़ रुपया, मतलब आप समझते ही नहीं है। और इमरान खान साहब को पता ही नहीं था 50,000 से ऊपर डॉलर जो है उसके अंदर इधर उधर हो गया, आपको पता नहीं लगता इस बारे में। और दूसरी बात ये, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी, तो एक दो लोगों ने मुझे उसके ऊपर फीडबैक दिया। उन्होंने कहा भाई ये जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है जब आप इसको जमा करवाते हैं तो कौन बनाता है? नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं ना। अगर कोई बड़ा अकाउंट हो तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। तो जब वो आप रिटर्न फाइल करते हैं और अगर उस रिटर्न के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, नोटिस किसको आता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को आता है या आपको आता है? आप सिग्नेटरी है ना उसके ऊपर, आप उसके जवाबदेह हैं, एफबीआर को आप जवाबदेह हैं। तो इस मामले में भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं उसके लिए इमरान खान साहब जवाबदेह हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बीच में मत लेकर आए। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो वो कर दिया था तो इनको पता नहीं था। ये एग्जाम्पल मत। और 8 साल तक ये केस चलता रहा। सब डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बार बार आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं पता। और बाय द वे, ये मैं आपको एक और भी बात बता दूं, और इसको जाके आप चेक भी कर लीजिएगा कि आप किसी भी बैंक में चले जाएं, वहां पे जाके आप उनको अपना आईडी कार्ड नंबर दें, वो बैंक आपको बता देगा कि आपके नाम पे कितने अकाउंट खुले हुए हैं। वो बैंक ही बता देगा। आप किसी बैंक से जाके पूछ लीजिएगा, जरा बताइएगा कि जनाब मेरे अकाउंट्स जो हैं वो किधर किधर हैं। तो ये सारी तफसीलात निकल आती है। बराए मेहरबानी बच्चे मत बन जाया करें, भोले मत बन जाया करें कि जी सानू तो पता ही कुछ नहीं है। और कोई आर्गुमेंट बिल्डअप करें और कोई बात कह दें, मतलब हाँ ठीक है, ये जिस तरह ने ओ जी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पैसे भेजते हैं ये वो, और ठीक है, ये इस किस्म के आर्गुमेंट्स वगैरह दे दें। ये मत कहें कि यार वो उन्हें पता नहीं था, वो तो बेचारे बड़े मासूम हैं, उनको पता नहीं था। तो ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, उसका कोई मुझे वो उसके अंदर जिसे कहते हैं ना सब्सटेंस, मुझे उसके अंदर नहीं मिला। तो ये अब तक की तफसीलात थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।